अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। आज हम जंग की सूरत हाल में हैं। हमने जब ये तसादुम शुरू नहीं हुआ था तो हमने 4 वीडियोस बनाई थी और उसमें हमारा ख्याल ये था कि हम आप लोगों को जो बड़े 4 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस इशू पे काम किया कि इंसान क्यों लड़ता है, उसके अंदर एग्रेशन कहाँ से आती है, वो तशद्दुद क्यों करता है, वो जान क्यों लेता है, जान क्यों देता है। तो इसमें हमने पहली वीडियो बनाई सेगमेंट फ्रॉइड पे जो हमने चलाई, दूसरी वेलकम राइख के हवाले से थी, तीसरी एरिक फ्रॉम के हवाले से और चौथी एक जर्नल थी। और हमारा ख्याल था कि हम इसी सीरीज़ में चलेंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के जो वाक़यात हैं वो इतनी तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं कि हमें उस सिलसिले को रोक कर आपके सामने कल एक वीडियो शेयर की जिसमें हमने वो सारी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे मौजूद है और इन दोनों के दरमियान जो तसादुम चल रहा है उसको बयान कर रही थी। इस वक्त हम आपके सामने कुछ नफ्सियाती तज्ज़िया रखना चाहते हैं। ये सूरत हाल जो बज़ाहिर लगता है कि तसादुम की तरफ जा रही है, इसके नतीजे में लोगों के ऊपर क्या नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं और फिर कि ऐसे हालात में लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह वो अपनी ज़हनी और नफ्सियाती हालत को मजबूत रख सकते हैं। इस मौज़ूआत पर हम आज आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे ये वीलॉग्स मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में दोस्तों का जो माइंडसेट है लोगों का, वहाँ की इंटेलिजेंशिया का, वहाँ के वो लोग जो वीलॉग्स बना रहे हैं, वो लोग जो मीडिया के ऊपर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या है। एक चीज़ जिसका हमें शिद्दत से एहसास होता है उनकी बातें सुनने का, और ये आज की बात नहीं है, ये उस वक़्त भी जब 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए थे और उसका ख्याल था कि पाकिस्तान एटमी धमाके नहीं करेगा, तो भारत की खातून वज़ीर, अब नाम मेरे ज़हन में उनका नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान धमाके कर ही नहीं सकता, इसलिए कि पाकिस्तान तो माचिस नहीं बनाता, उसने एटम बम कैसे बना लिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने 28 मई को 6 धमाके करके अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दिया, तो उस वक्त ये बात भारतीय लोगों से हज़म नहीं हो रही थी। ऐसी सूरत हाल कुछ कल से है। हम जानते हैं कि परसों रात जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया आमने सामने आई और कंट्रोल लाइन के ऊपर उनकी आपस में जंगी जो चालबाजी है उसका आगाज़ हुआ और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने एक एक करके भारत के 5 जंगी जहाज़ गिराए। अच्छा, भारत पहले 1 मानता था, फिर 2 मानता था, फिर 3 मानता था, अब उसके तज्ज़िया नगार 4 मान रहे हैं, 5वां भी मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ बड़ी शिद्दत से की जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, ये काम चीन ने किया है। चीन ने रोका, जैम किया निज़ाम को और हमारे जहाज़ गिरे। भाई इसमें 2 बातें हैं, मुक्का आपको पाकिस्तान ने मारा या चीन ने मारा, आपके मुंह पे तो लगा है। दूसरी बात, कोई किसी की लड़ाई में नहीं पड़ता, पराई आग में कोई नहीं कूदता, ये इनफरादी सतह पर हो या मुल्की सतह पर, खुद लड़ना पड़ता और पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ रहा है। असल बात क्या है कि भारतीय जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर चीज़ समझते हैं, बहुत ज़्यादा आला चीज़ समझते हैं और उनका ख्याल ये है कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, राइफल तैयारी की शक्ल में या मेराज 2000 की शक्ल में, उसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं है। अब ये ऐसी बचगाना थिंकिंग है
جس سے کی وجہ سے بھارتی ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کی خیالی دنیا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان سے بڑے سپیریئر ہیں۔ یہ وہ سینس ہے، سینس آف سپیریورٹی ہے، جو رائٹ فرام 1947 اس خطے میں فساد کی جڑ ہے۔ کیوں؟ بڑی سیدھی بات ہے، اگر کوئی فرد یا قوم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے تو وہ چاہے گا باقی سارے اس کو سپیریئر مانیں۔ اب جو اس کو سپیریئر نہیں مانیں گے وہ ان کے خلاف ہو جائے گا، وہ انہیں اپنا دشمن سمجھے گا، ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو بھارت گزشتہ برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، کون ہے اس خطے میں جو بھارت کی اس مینٹیلٹی سے بچا ہوا ہے؟ تو جب تک بھارتی اپنے احساس برتری سے باہر نہیں نکلتے اور حقیقت پسندانہ سوچ نہیں اپناتے، وہ کبھی پاکستان یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ریئلسٹکلی ڈائلاگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے۔ اگر ہم پاکستان کی سائڈ پہ آ جائیں تو یہاں ہمیں ڈر تو زیادہ دکھائی نہیں دیتا، ہاں بے چینی ہے لوگوں میں، اور یہ بات کہ کیا ہوگا۔ میں آج اور کل 2 دن تقریباً آدھے سے زیادہ شہر گھومتا رہا۔ میرا کام ہے، میرے گھر کا اور میری یونیورسٹی کا فاصلہ کوئی 30 کلومیٹر بنتا ہے، اور میں اس سارے ایریا میں گیا جو بارڈر کے بہت قریب ہے۔ مجھے لوگوں میں کسی طرح کا کوئی ڈر، کوئی فکر دکھائی نہیں دی، معمول کی زندگی چل رہی تھی۔ ہاں ایک بات ہے، لوگ یہ جاننا ضرور چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں ایک بات کی مجھے کمی کا احساس ہو رہا ہے، وہ ہے ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی واضح لائے عمل اختیار نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ بھارت میں تو وار ڈرلز ہو رہی ہیں، پاکستان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایون پاکستان میں ابھی تک جو سول ڈیفنس ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں انہیں واضح پالیسی اپنانی چاہیے، اس پالیسی کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر جو بے یقینی کی کچھ فضا ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ ایک بات یہ ہے کہ جنگ ہو یا کوئی اور صورتحال ہو، ایمرجنسی کی صورتحال، اس میں افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہوا، ایسا ہو گیا۔ سارے دن دوستوں کے فون آتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ پتہ چلا کہ بہت سی باتیں صرف افواہ تھیں۔ تو افواہوں پہ یقین نہ کریں۔ افواہ کا سب سے بہتر جو توڑ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درست خبر کا دینا۔ تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ لوگوں تک درست خبریں بر وقت پہنچیں تاکہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں۔ آج بھارت کی طرف سے تقریباً پورے پاکستان میں ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں، اکراس کنٹری کیے گئے ہیں، سکھر سے رحیم یار خان تک اور لاہور سے راول پنڈی تک یہ ڈرون پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے گرائے ہیں۔ ان کی وجہ سے کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ جیسے بھارت کوئی میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارا میسج بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں تو انہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھی ان کو اسی طرح ہٹ کر سکتا ہے جیسے وہ اپنے خیالوں میں ہمیں ہٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈر بعض دفعہ انسان کے اندر بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ جب کرونا کی وبا آئی تھی اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور لوگوں کو بہت ڈرایا جا رہا تھا، تو میں نے اس وقت بھی ویلاگز بنائے تھے اور لوگوں کو کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈر میں آپ کے سارے سائیکولوجیکل ریئیکشنز نیگیٹو ہو جاتے ہیں، آپ افواہوں کو جلدی ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، آپ چیزیں آپ کو اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم منفی طرف چل پڑتا ہے۔ اعتماد رکھیے اپنے اوپر، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جڑے رہیے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ فون کے اوپر رابطہ
بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کل بہت آسان بھی ہے. ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہیں, اپنے جو سائیکلوجیکل ریسورسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ رکھیں. جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتے رہے ہیں اور کسی بھی جنگ کی حمایت نہیں کی جا سکتی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر جنگ آ جائے سر پر, دشمن حملہ کر دے, تو پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کو کوئی سپیس نہیں دی جاتی کہ وہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف جا سکے, وہ آپ کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچا سکے, وہ آپ کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے. اور اس کے لیے پھر آدمی ہر قربانی دیتا ہے اور کسی بھی سطح پر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا, اور ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے. ہم قومی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے پاکستانیوں میں, وہ ان کی ریزیلینس ہے, ان کی جو بیڈ سرکمسٹانسز ہیں ان میں فائٹ بیک کرنے کی ایبلٹی ہے. اس لیے پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. ہارڈ سٹیٹ ان معنوں میں نہیں کہ جس نے کوئی بہت سخت اقدامات اپنے اندر کیے ہوئے ہیں, ایک ایسی ریاست جو جس کے رہنے والے لوگ برے سے برے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ مایوس نہیں ہوتے, وہ اعتماد رکھتے ہیں, وہ امید رکھتے ہیں, وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں اور ہر کرائسس سے کامیابی سے نکل جاتے ہیں. اور یہ بات ہم نے گزشتہ 78 برس میں ثابت کی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کرائسس بھی ہمیں توڑ نہیں سکا. اور یہ جو کرائسس اب بھارت کی طرف سے اور بھارت کے پشت پناہ جو ممالک اور قوتیں ہیں, جن کا ذکر پھر کسی وقت ہم اپنے ویلاگ میں کریں گے اور بڑی تفصیل سے کریں گے, ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں توڑ نہیں سکتے, ہمیں ڈرا نہیں سکتے. ہم کھڑے ہیں, ہم اپنے حق کے لیے, اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. ہم لڑیں گے اگر ہمیں لڑنے پر مجبور کیا گیا, اور ہم بھارت کو اور اس کے ہم نواؤں کو مایوس نہیں کریں گے, اس کا ہمیں اسے یقین دلاتے ہیں.